بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ کیپٹن ریٹائر صفدر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، معافی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ شہباز گل تشدد کیس کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم حکومت کی وکٹیں گرنا شروع ہو چکی ہیں۔ تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے بنی گالہ میں لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کچھ اور عام خبریں ہیں، ان پر بھی بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت یا موجودہ حکومت کے اندر جو 15 جماعتیں 16 جماعتیں ہیں، بھانمتی کا کنبہ جو اکٹھا ہوا ہے، جو یہ دعوے دار تھے کہ ہم بڑے مقبول ہیں، اور پھر جس طرح تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر مقدمات بنائے گئے، کچھ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، پھر سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پر ایک کریک ڈاؤن کیا گیا، تو ایک ایسا تاثر دیا گیا کہ یہ پوری ریاست ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس تمام تر دباؤ کے باوجود چاہیے تو یہ تھا کہ تحریک انصاف ٹوٹ جاتی، پی ٹی آئی پنجاب سے، کے پی کے سے، ہر جگہ سے بغاوت ہوتی، لیکن شاید یہ ہو جاتی۔ عمران خان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے یہ نہیں ہونے دیا۔ 5 مہینوں کے اندر مسلسل جلسے کیے، عوام کو ساتھ ملایا، اور ایسا پریشر بنا کہ لاہور کے ضمنی انتخابات ہوں یا کے پی کے الیکشنز کا فیز 2 پی ٹی آئی واضح اکثریت کے ساتھ ون کیا، اور اب جو سیاستدان ہیں ان کو پی ٹی آئی کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہے، اور الٹا اب پی ڈی ایم کی حکومت ہونے کے باوجود جو ہے اب مختلف لوگ اس پارٹی کے اندر تحریک انصاف کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ کل کی اگرچہ یہ خبر ہے جو لوگ شامل ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت مختلف ذرائع سے کنٹیکٹ کر رہے ہیں۔ کسی کا جو رابطہ ہے وہ سینیٹر فیصل جاوید سے ہے، کسی کا جو تعلق ہے وہ شاہ محمود قریشی سے ہے، کوئی فواد چودھری کے ذریعے، کوئی پرویز کھٹک کے ذریعے ابھی گنجائش بنا رہے ہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے چونکہ پہلے ہی ہر حلقے کے اندر 2 3 امیدوار ہیں، تو اس وقت کسی کو بھی ٹکٹ کا جو ہے وہ گارنٹی دینا پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہے۔ غیر مشروط طور پر جو بھی تحریک انصاف کے اندر شامل ہوگا، میرٹ پر سارے معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لائنوں کے اندر لگنے کے باوجود اب ان کو پی ٹی آئی کے اندر نہیں لیا جا رہا، چونکہ ٹکٹ کی کنفرمیشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 3 پارٹیاں جو ہے پی ڈی ایم کی، ان کی 3 بڑی وکٹیں گری ہیں۔ ان میں پیپلز پارٹی کے سابق ایم این اے خواجہ قطب فرید کوریجہ ہیں رحیم یار خان سے، نون لیگ کے سابق ایم این اے وہاڑی سے نسیم مہدی شاہ ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے بنی گالہ کے اندر گزشتہ روز، اور یہ شامل ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے وہاڑی کے علاوہ چارسدہ سے قومی وطن پارٹی کے صوبائی جوائنٹ سیکرٹری اور سابق رکن صوبائی اسمبلی ہیں بابر علی خان میمند، یہ بھی تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ سابق صوبائی وزیر رانا شمشاد کے بیٹے رانا ابراہیم اور بھتیجے رانا علی وکیل، اس طرح کی اور شخصیات پہلے ہی شامل ہو چکی ہیں۔ تو اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ تمام تر اس حکومت کے ہتھکنڈوں کے باوجود چونکہ الیکشن میں یہ جانا نہیں چاہتے، یہ غیر مقبول ہیں، اور اب اس وجہ سے لوگ عمران خان کو چھوڑنے کے بجائے عمران خان کی تحریک انصاف کو جوائن کرنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑا آج عام کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس وجہ سے کوئی زیادہ اس پر ڈسکشن نہیں ہوئی، چونکہ جو ڈاکٹر شہباز گل پر تشدد ہوا تھا، اس تشدد کیس کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے انتہائی عام سماعت کی، اور اس کے اندر جو شہباز گل کے وکیل ہیں ان کے اوپر بھی آج بڑی تنقیدی ریمارکس دیے ہیں معزز جو ججز صاحبان ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، حالانکہ سلمان صفدر صاحب انتہائی زبردست طریقے سے بات کرتے ہیں، تیاری کے ساتھ آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج عدالت کے اندر کلین بولڈ ہوئے ہیں۔ لیکن تفتیشی سے ایک بڑا عام سوال انہوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ حیران بھی ہوئے ہیں۔ اب یہ چونکہ جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیلوں پر یہ وفاق کو آج نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اب یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ جب ڈاکٹر شہباز گل سے چونکہ کوئی ریکوری نہیں کرنی تھی، اور جو یہ ریمانڈ دیا گیا تھا یہ غیر قانونی تھا، اور اس کی وجہ سے مزید تشدد ہوا ہے ڈاکٹر شہباز گل پر، چونکہ پہلے ہی تشدد ہو چکا تھا تو اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب یہ 3 رکنی خصوصی بینچ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل، یہ 3 رکنی بینچ تھا
جنہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو پھر کیپٹن ریٹائر صفدر کی کہانی ضرور آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استفسار کیا ہے کہ کیا پولیس نے شہباز گل سے زبان ریکور کرنا تھی جس سے وہ بولا تھا؟ یعنی ریکوری، جب انہوں نے کہا جی ہم نے ریکوری کرنی تھی تو کہا گیا بھئی ریکوری کیا کرنی تھی؟ زبان ہی تھی جس سے اس نے گفتگو کی تھی، ایک انٹرویو دیا تھا، اور وہ آپ نے ریکور کرنی تھی کہ اتنا آپ ریمانڈ لیتے رہیں۔ شہباز گل کو متعلقہ فورم پر درخواست دائر کرنے سے کس نے روکا ہے؟ تشدد کے خلاف شہباز گل کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنا پڑے گا، یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نے کہا ہے، یعنی سپریم کورٹ کے اندر ڈائریکٹ نہیں آنا چاہیے تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل انہوں نے کہا کیا پی ٹی آئی حکومت میں کسی پر پولیس نے تشدد نہیں کیا؟ شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ پولیس تشدد کے واقعات کم ہی سامنے آتے ہیں۔ ملکی تاریخ کا سب سے متنازع ریمانڈ یہ شہباز گل کا دیا گیا۔ ٹرائل کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ شہباز گل نے ایک تقریر کی جس کو بنیاد بنا کر 13 دفعات لگائی گئی، تو اس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا شہباز گل کے وکیل صاحب سے کہ بتائیں کس بنیاد پر جسمانی ریمانڈ دیا گیا، جس پر وکیل نے کہا کہ آپ عرض کر دیں کہ جسمانی ریمانڈ کیوں دیا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے وکیل کی سرزنش کی، بھائی آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہم عرض کر دیں آپ عدالت میں کھڑے ہیں اور یہ کس طریقے سے بات۔ انہوں نے کہا جی یہ زبان سے نکل گئے ہیں تو الفاظ واپس لیتا ہوں، معذرت کی۔ اب جسٹس مظاہر علی اکبر جو نقوی ہیں انہوں نے کہا کہ شہباز گل نے تقریر نہیں کی جناب، بلکہ ٹی وی پر انٹرویو دیا، آپ نے کیس کی تیاری نہیں کی، آپ کو جسمانی ریمانڈ دینے کے طریقہ کار اور مقصد کا ہی نہیں پتا۔ جج نے آرڈر میں لکھا کہ شہباز گل کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں، کیا جج صاحب تشدد کے کیس میں بطور گواہ بھی پیش ہوں گے؟ مجسٹریٹ قیدی کے حقوق کا ضامن ہوتا ہے، آپ کو اتنا بھی علم نہیں کہ کیا ضابطہ فوجداری کا اطلاق سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہوتا ہے؟ اس پر جو سلمان صفدر ہیں انہوں نے کہا جی بالکل ہوتا ہے۔ اس پر جو ہے وہ جج صاحب نے پھر کہا جناب سلمان صفدر صاحب لگتا ہے آپ کی تیاری نہیں ہے تو تیاری کر کے آئیے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تفتیشی آفیسر اور جو سب ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ نوٹس بھیج دیا ہے، اور وہ اگلی جو سماعت ہے اس پر تفتیشی جو ہے وہ ضرور پیش ہوں گے، تاکہ انہوں نے زبان ریکور کرنا تھی یا کوئی اور معاملہ تھا اس پر وہ عدالت کو مطمئن کریں گے۔ اب اشتعال انگیز شخص ہے کیپٹن ریٹائر صفدر، یہ بڑی شریف خاندان کا ویسے مہارت بڑی زبردست ہوتی ہے، یہ کئی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی انہوں نے گھر کا یہ مفتی رکھا ہوا ہے۔ یہ کبھی جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کو غدار بناتے تھے، اور اب یہ جو ہے فتوے لگا رہے ہیں تو انہیں رسالت کے اور مسلمان اور کفر کے۔ یہ کیپٹن ریٹائر صفدر ویسے تو ان کی حیثیت اور وقت جو اوقات شریف خاندان میں ہے وہ پوری پاکستانی قوم ان کو اکثر جو ہے مظلوم شور کے طور پر ان کو ٹائٹل دیتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے اسی طرح کی ایک اشتعال انگیز تقریر کی تھی اور ان کے خلاف مقدمہ قائم ہوا تھا کہ جس طرح یہ بالکل کبھی جرنیلوں کے نام لے کر کبھی کسی پر الزام لگاتے ہیں۔ تو آج اس کی سماعت ہوئی ہے ایڈیشنل کورٹ کے اندر، سول کورٹ کے اندر یہ سماعت ہوئی ہے، اور کیپٹن ریٹائر صفدر عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ غیر حاضریاں کرتے ہیں اور ان کو ایسے ہی ہے کہ خیر ہے معاملہ چل جائے گا، تو وکلاء نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست کی اور یہ عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ کیپٹن ریٹائر صفدر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان جو وکیل ہیں انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکتے، لہذا عدالت ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چونکہ کل کیس تھا آج نہیں تھا، تو ان کی طبیعت نہیں کی ہوگی کہ اسلام آباد سے وہ آئیں، تو اب اس پر عدالت نے کیپٹن ریٹائر صفدر کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ لاہور کے تھانہ اسلام پورہ کے اندر یہ صفدر اعوان کے خلاف مقدمہ درج تھا جس میں عدالت نے ان کو طلب کیا تھا، تو یہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک سمبولیکلی، ویسے تو گرفتار تو نہیں ہونا انہوں نے، لیکن یہ سمبولیکلی انتہائی اہمیت کا عمل ہے کہ ان کے یہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، لیکن اس پر پولیس اب کیا کارروائی کرتی ہے، چونکہ ضمانت جب ہو جائے تو اس کے بعد یہ معاملات کلوز ہو جاتے ہیں اور ضمانت پر ان کو لایا جا سکتا ہے، ویسے بھی گرفتار نہیں بھی کیا جا سکتا۔ لیکن بہرحال عدالت نے آج کیپٹن ریٹائر صفدر کے حوالے سے بڑا حکم جاری کیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے
کہ یہ بڑی بڑی زبان درازی کرتے ہیں، یہ فتوے بانٹتے ہیں، یہ توہین مذہب کے حوالے سے انتہائی ان پڑھوں والا اور جاہلانہ قسم کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ یہ بیچارہ پوری کوشش کرتا ہے، آخر پھر بھی مریم نواز کا شوہر ہے تو یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو بھی اہمیت دے۔ چلو کہیں سے اگر اہمیت نہیں ملتی تو کم از کم دنیا ان کو اہمیت دے، لیکن اس بیچارے کو پھر بھی کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ مزید جو ہے اپنے آپ کو مشہوری کے چکر میں اس طرح کے جو بھونڈی ہتھ کنڈے ہیں وہ ان کو استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تینوں خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔